السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے فضائل، مسائل اور قربانی کی فضیلت بیان کرتی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ربی اشرح لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ناظرین، کہ یہاں پہ میں آیات پڑھتی ہوں قربانی کی ابتدا، تو یہ آیات ہے وَأَن احادیث کے مطابق۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عملی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارہا واظلافہا وان الدم لا یقطع من اللہ بمکانی قبل ان یقع بالارض نتیبو بہا نفسن۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کے 10 کام اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قیامت کے دن قربانی والا اپنے جانور کے بالوں پر اور سینگوں پر اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں ثواب عظیم کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت پا لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کی ابتدا، جیسے قربانی کی ابتدا ہوئی، لہٰذا میں اس کا مختصر سا واقعہ آپ کے گوشہ گوار کر رہی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ کی جانب سے ہوتا تھا، ایسی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کی مترادف مانی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا یا بابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو سورۃ صفات رکوع نمبر 3۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، آپ مجھے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ سے لے کر چلے اور مینا میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لے لی۔ مینا مکہ معظمہ سے 3 میل دور 2 پہاڑوں کے درمیان بہت لمبا میدان ہے۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا، کچھ اور دور جائے پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ مسلسل 3 بار ایسے ہوا، پھر آگے آ کر ورغلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا لیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یعنی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دیا۔
پھر اللہ پاک نے ایک میڈا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا. تو ناظرین یہاں پہ بیان ہے کہ ذبح تو کیا میڈا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ ان دونوں باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ گیا، اپنی جان سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ جل شانہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے. اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے. یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے اور حج کے موقع پر مینا میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں جنہیں جمرات کہا جاتا ہے، ان کی ابتدا بھی اسی واقعہ سے ہوئی ہے. ان ہی تینوں جگہوں میں کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھس گیا تھا. جگہ کی نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنائے گئے ہیں. اس کے بعد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا ہے. چاچا امت محمدیہ کے لیے بھی قربانی شروع ہو گئی. صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا. تو ناظرین چونکہ اصل مقصد خون بہانا یعنی جان و جان آفری کے سپرد کرنا، اس لیے قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت صدقہ کر دے یا اس کی جگہ غلہ یا کپڑا محتاجوں کو دے دے تو اس سے حکم کی تعمیل نہ ہوگی اور ترک قربانی کا گناہ ہوگا، اور ہر بال کے بدلہ نیکی ملنے کی جو سعادت تھی اس سے محرومی ہوگی. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص وسعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی. ان حدیثوں سے قربانی کی بہت زیادہ تاکید معلوم ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پابندی سے قربانی کرنے اور اس کے لیے تائید فرمانے کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل وسعت میں قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. واجب کا درجہ فرض کے قریب ہے بلکہ عمل میں فرض کے برابر ہے. ناظرین قربانی کس پر واجب ہے؟ ذرا یہ بات غور سے اور توجہ سے سنیں. جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو، فاضل سامان پڑا ہو، اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں. یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی کی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں. ناظرین یہاں پہ فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں. گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑی، دمبا، دمبی کی قربانی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ کتنا ہی زیادہ قیمتی ہو اور کھانے میں جس قدر بھی مرغوب ہو. لہذا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی. اس طرح دوسرے حلال جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے. مثلا گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹنی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک جانور بھی 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں. خواہ ایک ہی آدمی ایک گائے لے کر اپنے گھر کے آدمیوں کے وکیل بنانے سے اس کا وکیل بن کر 7 حصے تجویز کر کے ذبح کر دے، یا مختلف گھروں کے آدمی ایک یا 2 حصے لے کر 7 حصے پورے کر لیں، اور دونوں صورتوں میں قربانی درست ہو جائے گی. چونکہ اسی طرح یہاں پہ فرمایا ہے کہ
یعنی کیسے جانور کی قربانی درست نہیں، چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جانور خوب عمدہ، موٹا، تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ حضرات فقہ کرام نے اس احادیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ جانور بالکل اندھا ہو، یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم کٹ گئی ہو، یا دم کا ایک تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا اتنا دبلا جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں بالکل گوشت گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ فرمایا ہے کہ یعنی وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو وہ جائز نہیں۔ نمبر 2 ہے کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو وہ جائز نہیں۔ نمبر 3 ہے ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو۔ نمبر 4 ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں یعنی گودا نہ ہو، یہ جانور قربانی کے لیے حلال نہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے بغیر اس کے کہنے یہ خط لکھنے کے قربانی کر دی تو یہ قبول اور درست نہیں، اور اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر تجویز کر لیا گیا ہو تو وہ حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ اگر غائب آدمی خط لکھ کر وکیل بنا دے تو اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ جن کے لڑکے ایشیا کے کسی اور شہر میں ہیں یا یورپ امریکہ میں ملازم ہیں، اگر وہ لکھ دیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دی جائے تو ان کی طرف سے قربانی کرنے سے ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ قربانی کا وقت۔ اب میں قربانی کے وقت کی بارے میں آپ سے گوشگوار ہوں کہ بقرہ عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے افضل دن بقرہ عید کا دن ہے۔ پھر 11-12 تاریخ پر پھر 12ویں تاریخ تک بقرہ عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ نماز عید پڑھ چکے تب قربانی کریں۔ البتہ اگر کوئی دیہات میں یا گاؤں میں ہو جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں 10ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دینا درست ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کر لینا درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی کرنا درست نہیں۔ ناظرین ایک جگہ پہ ارشاد ہے کہ 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کریں، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی نہ ہو۔ اگر خوب زیادہ روشنی ہو جیسے شہروں میں بجلی یا ڈے لائٹ کی روشنی ہوتی ہے تو رات کو قربانی کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کی منت اور وصیت، مثلا جس نے قربانی کرنے کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو، اور منت کی قربانی کا گوشت سب گوشت فقیروں کو خیرات کر دے، نہ آپ کھائیں نہ امیروں کو دیں۔ اس میں سے جتنا آپ کھایا ہو یا امیروں کو دیا ہو اتنا پھر خیرات کرنا پڑے۔ اگر کوئی وصیت کر کے مر گیا کہ میرے ترکہ میں سے میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کی وصیت کے مطابق اسی کے مال سے قربانی کی گئی تو اس قربانی کا تمام گوشت وغیرہ خیرات کر دینا واجب ہے۔ واضح رہے کہ وصیت میت کے ترکہ کے 1/3 کے اندر نافذ ہو سکتی ہے۔ قربانی اب میں ایک بیان ہے کہ قربانی کے گوشت اور کھال کا مصرف، یعنی گوشت اور کھال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین حضرت عمر بن عبد الرحمن بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ایک مرتبہ دیہات کے رہنے والے کچھ لوگ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بقرہ عید کے موقع پر مدینہ منورہ چلے آئے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کو حکم فرمایا کہ اپنی قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک بطور ذخیرہ رکھ سکتے ہیں اور جو بچے اس کو صدقہ کر دو۔ پھر
اس کے بعد آئندہ سال عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے پہلے لوگ اپنی قربانیوں سے مختلف قسم کے فائدے حاصل کرتے تھے، ان کی چربی پگھلا کر کام میں لانے کے لیے رکھ لیتے تھے اور ان کی کھالوں کے مشکیزیں بنا لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا بات ہے؟ جواب پیدا ہوگی، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ بطور ذخیرہ نہ رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا گزشتہ سال میں نے صرف اس جماعت کی وجہ سے منع کیا تھا جو بقرعید کے موقع پر تمہارے پاس آ گئی تھی، اب کھاؤ اور صدقہ کرو اور آئندہ کام آنے کے لیے بھی بطور ذخیرہ رکھ لو۔ اللہ جل جلالہ شان کی رضا کے لیے قربانی کا جانور ذبح کر دینے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ اس کا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا کیونکہ اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اس کے یہاں اخلاص اور نیک نیتی پر ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہا التقوی منکم کذالک سخرہا لکم لتکبروا واللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا زیر حکم کر دیا ہے کہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو اس طرح قربانی کی توفیق دی، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ قربانی کے گوشت اور کھال اور ہڈی ہر چیز کا مالک ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی فقیر مسکین کو کچھ بھی نہ دے تب بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل مقصد اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا اور جان فری کے حوالے کرنا ہے۔ لیکن جب قربانی کر لی تو فقراء اور مساکین کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو کھلائے خود کھائیں، جب تک مناسب جانے بعد میں خرچ کرنے کے لیے ذخیرہ کر لیں، مفریج میں رکھیں، سکھا کر محفوظ کریں۔ سال 2 سال اگر قربانی کا گوشت رکھا رہے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر 1 سال 3 دن سے زیادہ بطور ذخیرہ رکھنے کو منع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ وہ تھی جو اوپر حدیث میں مذکور ہوئی ہے۔ کچھ لوگ دیہات سے آ گئے تھے، اس خوراک کا انتظام فرمانا مقصود تھا، پھر بعد میں آئندہ کے لیے اس کے ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اپنی سب سے پہلے اولین یہی ہے کہ اپنا خیال رکھو اور دوسروں کا خیال رکھو، قرابت داروں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، اور ان میں تقسیم کر کے اگر بچے تو رکھ سکتے ہیں، ادروائز سارا اپنے لیے ہی نہیں رکھ سکتے۔ تو ناظرین، یہاں اب میرا آج کا درس کمپلیٹ ہوا۔ اس پر بولنے کے لیے الفاظ تو بہت ہیں لیکن ٹائم کم ہے، لہٰذا انشاءاللہ آئندہ پھر کسی وقت آپ کے سامنے اس موضوع پر بیان کروں گی۔ شکریہ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا اور امید کرتی ہوں کہ اس کے مطابق قربانی کرتے وقت، قربانی کا جانور تجویز کرتے وقت جو باتیں میں نے آپ کو اپنے درس میں بتائی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، ان کو ذہن میں رکھیں گے۔ لہذا اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، اجازت۔